السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 ایسے شخص کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ جی ہاں، 3 ایسے بندے کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ایسے 3 بندے ہیں کہ جب اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک فوراً اس کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو کون ایسے شخص ہیں جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے؟ تو اس ویڈیو میں اب پورا جانیں گے۔ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، اور ویڈیو جب اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ 3 ایسے بندے، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ حدیث پاک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ایسے شخص ہیں جس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث سنیے، حدیث پاک میں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ روایت ہے حدیث پاک، کیونکہ وہ اکثر بیشتر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت ابو ہریرہ رہا کرتے تھے۔ تو جو حضور فرماتے تھے، جو حضور کی زبان سے نکل جاتا تھا وہ حدیث ہوتا تھا۔ تو حضور کی زبان سے نکلا حدیث ابو ہریرہ سن لیتے تھے، پھر اس کو روایت کرتے تھے، ان کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، کبھی اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا ہے، فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو ان میں سے پہلا، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو کہ روزہ رکھتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب صرف بندہ نہیں، بندی بھی، اس میں صرف مرد حضرات نہیں بلکہ ہماری ماں بہنیں بھی روزہ رکھتی ہے یا روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھ کر جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا دعا کرتی ہے، اور خاص کر کے افطار کے وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو روزہ رکھ کر دعا کی جانے والی دعا اللہ فوراً قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب دوسرے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بادشاہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے، وہ بادشاہ ہے جو کہ ہر ایک فیصلے کو وہ صحیح فیصلہ کرتا ہو۔ یعنی کہ بادشاہ ہے، اور فیصلہ اگر اس کے پاس میں کوئی آتا ہے، مار پیٹ کا فیصلہ ہو یا جس چیز کا بھی فیصلہ ہو، اور وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، اچھا بادشاہ کہلا رہا ہے، فیصلہ بھی اچھا کرتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس بادشاہ کی دعا کو بھی فوراً قبول فرماتا ہے۔ جو بھی اس کی اگر زندگی میں، اس بادشاہ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہے، اور پریشانی کو لے کر جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، وہ بادشاہ جو فیصلہ اچھا کرتا ہو۔ اب بادشاہ پر میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو پورے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اور ایک کسی رعایا کا بادشاہ ہوتا ہے، یا کسی گاؤں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور آپ بھی بادشاہ ہیں۔ جی ہاں، اور آپ کس کے بادشاہ ہیں؟ آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں۔ جی ہمارے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں۔ آپ اپنے گھر کے بادشاہ بنے ہیں تو آپ اپنے گھر کو صحیح لے کر آپ کو چلنا ہے۔ آپ فیصلہ اگر کریں گھر کے اندر، ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کبھی آپس میں جو ہے لڑائی ہو جاتا ہے، کبھی جھگڑے ہو جاتا ہے، اور آپ گھر کے مکھیا ہیں، گھر کے بڑے آدمی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ایک امیر آدمی ہے، آپ سب کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ کو فیصلہ ایسا کرنا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کو ختم کروا دینا ہے۔ یعنی فیصلہ ایسا کریں کہ آپس میں سب مل جل کر محبت سے رہیں۔ جب آپ اس طریقے کا فیصلہ آپ کریں گے تو آپ خود بادشاہ ہیں۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے نا، تو آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں بلکہ قبول کرے گا۔
اچھا فیصلہ جب آپ کریں گے تب۔ تو یہ دو شخص کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب تیسرے کے بارے میں سن لیجئے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے شخص کے بارے میں کہ تیسرا وہ شخص ہے جو مظلوم ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اور مظلوم کسے بولتے ہیں؟ مظلوم وہ شخص ہے جو ستایا ہوا ہے، لوگ اسے ستاتے ہیں، لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں، لوگ جو ہے اسے پریشان کرتے ہیں، تو اسی کو مظلوم بولا جاتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، مظلوم کو ستاتے ہیں، اگر وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے بد دعا کر دینا تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو ستانا نہیں، کبھی کسی کو جو ہے پریشان نہیں کرنا، مظلوم کو کبھی نہیں ستانا۔ مظلوم اگر بد دعا کر دے تو بد دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، مظلوم اگر دعا کر دے تو مظلوم کی دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ تین شخص کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی یہی تین شخص کا ذکر ہے، لیکن اس میں سب سے پہلا روزے دار، یعنی روزہ رکھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ مسافر کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جو مسافر ہوتا نا، جو سفر پر ہے، اور سب سے بہتر مسافر کون ہے معلوم ہے؟ مدینے کا مسافر ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی مدینے کا مسافر بنائے۔ کمنٹس میں ضرور آمین آپ لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو، اور جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ سب کو مدینے کا مسافر بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو مدینے کا مسافر بنا دے، مکے کا مسافر بنا دے۔ جی ہاں، اللہ پاک سے ہم آپ دعا کریں انشاءاللہ، اور مدینے کا مسافر ہو، مکے کا مسافر ہو، آپ اس سے دعا کروائیں۔ اب دیکھے ہوں گے نا، لوگ حج پر جاتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں تو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کر دیجیے گا۔ تو مدینے کا مسافر ہو اور خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے تو حضرات مسافر کی بھی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تین شخص کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ تین شخص کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔